بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ اس واقعے کا تیسرا پارٹ ہے اور پہلے حضرت موسیٰ کا قصہ ہم آپ کو 2 پارٹ میں بتا چکے ہیں۔ فرعون کی بات سن کر وہ لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباری سے کہا، یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ آخر ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا اور ہر طرف بندے دوڑا دیے اور سب میدان میں جمع ہو جائیں۔ سب میدان میں جمع ہو گئے۔ اب ایک طرف فرعون تھا، اس کی درباری شاہی فوجیں اور اس کی قوم، دوسری طرف غریب اور بےکس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون تھے۔ اللہ کے سوا مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ سب سانپ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا، نہ ڈر، تیری ہی فتح ہوگی۔ وہ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈال دے، وہ ان سب کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ صرف جادو ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کام نہیں کرتا۔ اب انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن کر سب کو نکل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا تو وہ سب کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لیتے ہیں۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا، تم نے اس کو مان لیا ہے، ابھی تک میں نے حکم نہیں دیا تھا۔ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، تم سب مل کر یہ شرارت کی ہے۔ تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اس زندگی بھی اس کے ہاتھ میں اور موت بھی اسی کے پاس ہے۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر رہی۔ اللہ تعالیٰ جو بڑا مہربان ہے وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرعون اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتا رہا۔ کبھی لوگوں کو نصیحت کے لیے قحط ڈالا اور پیداوار کی کمی کر دی، مگر جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہ کہتے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر وبا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجی۔ مگر جب کبھی ان پر عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی یہ حالت تھی کہ ادھر عذاب ٹلا اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل گئے۔ فرعون نے شرارت کی اور ان کا پیچھا کیا۔ صبح ہوتے ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے، ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتا دے گا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحیح سالم سمندر کے پار اتار دیا۔ مگر جب فرعون اس کے لشکر شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب غرق ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان باغوں اور چشموں والی شان محل سے نکال دیا۔ پھر ظالموں پر نہ آسمان رویا نہ زمین، اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا جو اس کے لیے صبر کرتے تھے۔ فرعون کی لاش عبرت کے طور پر آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ اور اسی طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔